نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے جس نے ہمیں انسان بنایا، عقل و شعور عطا کیا، زندگی گزارنے کا بہترین سلیقہ عطا کیا، خوبصورت دین اسلام سے نوازا جو ہمیں صرف ظاہری زندگی ہی کے بارے میں رہنمائی نہیں دیتا بلکہ اس کے ساتھ ساتھ ہمارے دلوں کے اندر کے خیالات کے بارے میں بھی ہماری اصلاح کرتا ہے۔ ہماری سوچیں، ہمارے احساسات، ہمارے جذبات، ہمارے خیالات جب تک اللہ کی مرضی کے تابع نہ ہو اس وقت تک دین اسلام میں پوری طرح داخلہ ہو نہیں سکتا، جس کا ہمیں حکم دیا گیا کہ ادخلوا فی السلم کافۃ، کہ اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ۔ اسلام کا مطالبہ ہم سے صرف یہ نہیں کہ ہم چند ریچولز یا چند ظاہری عبادات کو اپنی زندگی میں اختیار کر لیں اور اپنے اندر کے بارے میں بھول جائیں۔ تو آئیے دیکھتے ہیں کہ ہمارے اندر کے احساسات اور جذبات کی اصلاح ہمارا دین کس طرح کرتا ہے۔ انسانی احساسات اور جذبات ایک بہت ہی ناقابل فہم چیز ہوتے ہیں، بعض اوقات ان کو وہی سمجھ سکتا ہے جس نے ہمیں پیدا کیا ہے، ان کی اصلاح بھی وہی کر سکتا ہے جو ہمارا خالق ہے۔ ہمارے احساسات میں، ہمارے خیالات میں، ہمارے اندر کی دنیا میں کچھ چیزیں مثبت ہوتی ہیں اور کچھ منفی ہوتی ہیں۔ منفی جذبات میں ایک جذبہ حسد کا جذبہ ہے۔ آج ہم اس موضوع پر گفتگو کریں گے اور ہم دیکھیں گے کہ ہمارا دین ہمیں اس کی اصلاح کے بارے میں کیا تعلیم دیتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایاکم والظن فإن الظن أكذب الحديث ولا تحسسوا ولا تجسسوا ولا تنافسوا ولا تحاسدوا ولا تباغضوا ولا تدابروا وكونوا عباد الله اخوانا۔ تم لوگ بدگمانی سے بچتے رہو کیونکہ بدگمانی سب سے جھوٹی بات ہے۔ لوگوں کے عیب معلوم کرنے کے پیچھے نہ پڑو، تجسس نہ کرو، حسد نہ کرو، کسی سے بغض نہ رکھو، کسی کی پیٹھ پیچھے برائی نہ کرو، اور اللہ کے بندو آپس میں بھائی بھائی بن جاؤ۔ اس حدیث میں جہاں اور بہت سی برائیوں سے روکا گیا ہے وہاں ایک دوسرے سے حسد کرنے سے بھی روکا گیا ہے۔ وَلَا تَحَاسَدُوا، ایک دوسرے سے حسد نہ کرو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ کسی بندے کے دل میں ایمان اور حسد اکٹھے جمع نہیں ہو سکتے۔ گویا اگر ہمیں اپنے ایمان کی حفاظت کرنی ہے، اس کی فکر کرنا ہے یا اس کو اپنے دل میں جگہ دینی ہے تو پھر ضروری ہے کہ حسد جیسی چیز کو وہاں سے نکالا جائے۔ حسد ہے کیا چیز؟ حسد ہوتا ہے کسی صاحب نعمت، یعنی جس کے پاس کوئی نعمت ہے، کوئی اچھی چیز ہے، اس کی نعمت کو دیکھ کر جلنا، کڑنا، بے چین ہو جانا اور پھر اس بات کی تمنا کرنا کہ یہ نعمت اس سے کسی طرح چھن جائے، اس شخص کے پاس نہ رہے، یعنی جس کے پاس اب ہے وہ، اور ساتھ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ نعمت چھن کر اس سے مجھے مل جائے۔ اب آپ دیکھیے کہ نعمتیں تو اللہ نے تقسیم کی ہیں اپنے بندوں میں، رزق وہ تقسیم کرتا ہے، صلاحیتیں وہ تقسیم کرتا ہے، شکل و صورت وہ بناتا ہے۔ کسی انسان کو کیا حق پہنچتا ہے کہ وہ اللہ کی تقسیم پر ناراض ہو؟ ایسا کرنا اللہ تعالی کو سخت ناپسند ہے اور بندے کے حق میں سخت نقصان دہ ہے۔ اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کو بھلائی پر بتایا جو اس چیز سے اپنے آپ کو بچا کر رکھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لوگ اس وقت تک بھلائی پر رہیں گے جب تک کہ ایک دوسرے سے حسد نہ کریں گے۔ گویا حسد کا جذبہ آتے ہی انسان کے اندر سے خیر نکلنے لگتی ہے
اور معاشرے کے اندر خیر اور بھلائی کا فقدان ہونے لگتا ہے. اور کیوں نہ ہو ایسے؟ اس لیے کہ حاسد اللہ تعالی کی نعمت پر اور نعمتوں کی تقسیم پر راضی نہیں ہوتا جو اس نے اپنے بندوں کے درمیان تقسیم کر رکھی ہیں. اس لیے یہ بات بے حد ضروری ہے کہ ہم اپنے اندر اس منفی جذبے کا جائزہ لیں کہ کہیں کسی شکل میں ہمارے اندر تو ایسی کوئی چیز نہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایاکم والحسد فإن الحسد یأکل الحسنات کما تأکل النار الحطب. لوگوں حسد سے بچو کیونکہ حسد نیکیوں کو اس طرح کھا جاتا ہے جیسے آگ لکڑیوں کو کھا جاتی ہے. گویا ہمارے لیے یہ چیز سخت نقصان دہ ہے. کیوں؟ اس لیے کہ یہ سب سے قیمتی ترین متاع کی دشمن ہے، یعنی انسان کی ہوئی نیکیوں کی. اب دیکھیے کہ نیکی کرنا ایک مشکل کام ہوتا ہے. بعض نیکی کے کام ایسے ہوتے ہیں جو ہم بہت ہی مشکل سے کرتے ہیں، بہت محنت سے کرتے ہیں. لیکن اگر نیکی کرنے کے بعد ساتھ حسد بھی کر رہے ہیں تو اپنے دشمن ہم خود بن جاتے ہیں. حاسد بنیادی طور پر تو دوسروں کے ساتھ برا کر رہا ہوتا ہے، دوسروں کے لیے برے جذبات رکھتا ہے، دوسروں کو نقصان پہنچانے کے درپے ہوتا ہے، دوسروں کے لیے بری تمنائیں اور خواہشات رکھتا ہے، لیکن دراصل خود اپنا نقصان کر رہا ہوتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو خبردار کیا تھا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہارے اندر بھی یہ خرابیاں آنے لگے. آپ نے فرمایا تمہاری طرف پچھلی قوموں کی بیماریاں حسد اور بغض سرایت کر آئیں گی جو مونڈ ڈالیں گی. میں یہ نہیں کہتا کہ یہ بالوں کو مونڈ دینے والی ہیں، بلکہ یہ دین کو مونڈ دینے والی ہیں. یعنی انسان کے اندر پایا جانے والا حسد اور بغض انسان کے دین کا صفایا کر دیتا ہے. یعنی ایک حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ وہ نیکیوں کا صفایا کر دیتا ہے، دوسری جگہ فرمایا کہ وہ دین کا ہی صفایا کر دیتا ہے. تو گویا یہ ایک ایسی مہلک چیز ہے، ایسی ہلاکت آمیز چیز ہے کہ جس کی موجودگی میں دین کا تصور نہیں، ایمان کا تصور نہیں، نیکی باقی نہیں. آپ نے یہ بھی فرمایا کہ 2 بھوکے بھیڑیے بکریوں کے گلے کو اتنا نقصان نہیں دیتے جس قدر مال کی حرص اور حسد مسلمانوں کے دین کو برباد کرنے والا ہے. گویا مال کی حرص اور دوسرا حسد یہ انسان کے دین کو اس سے زیادہ نقصان دیتا ہے جس طرح بھوکا بھیڑیا بکریوں کے گلے میں گھس کے بکریوں کی ہلاکت کا سبب بنتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ حسد کرنے والا، چغلی کرنے والا، کہانت کرنے والا مجھ سے نہیں اور نہ میں اس سے ہوں. گویا آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایسے شخص سے بری الذمہ ہوتے، اسے قبول نہیں فرماتے. اسی طرح انسانوں کے اعمال قبول نہیں ہوتے ان انسانوں کے جو اپنے دلوں میں حسد رکھتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر سوموار اور جمعرات کو انسانوں کے اعمال اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش کیے جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ اس دن میں سوائے مشرکین کے ہر ایک کی مغفرت فرماتے ہیں اور ان 2 آدمیوں کا معاملہ چھوڑ دیا جاتا ہے جن کے درمیان باہم کینہ کپٹ ہو، ایک دوسرے سے حسد کے جذبات ہوں، ان کی مغفرت نہیں ہوتی. فرشتوں کو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان دونوں کو ابھی مغفرت سے چھوڑے رکھو یہاں تک کہ یہ باہم میل ملاپ کر لیں، یعنی باہم تعلقات کی اصلاح فرما لیں. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جو چیز اس قدر نقصان دہ یعنی دینی اعتبار سے، وہ دنیاوی اعتبار سے بھی انسان کے لیے بہت نقصان دہ ہے. ہم دیکھتے ہیں کہ حسد کرنے والا سب سے پہلے اپنے آپ کو نقصان دیتا ہے، جلتا رہتا ہے، کڑتا رہتا ہے، اپنے آپ کو تکلیف پہنچاتا رہتا ہے، غم کا شکار ہوتا ہے، پھر غصے کا شکار ہوتا ہے، پھر دوسرے انسانوں کے ساتھ صحیح طور پر معاملہ نہیں کر پاتا، جواباً ان سے کوئی خیر اس کو نہیں ملتی. یعنی اگر آپ بد اخلاق ہیں تو کیسے ہو سکتا ہے کہ دوسرے لوگ آپ کے ساتھ زیادہ دیر تک خوش اخلاقی سے پیش آتے رہیں اور آپ کو برداشت کریں. پھر اسی طرح اس سے مزید کئی برائیاں جنم لیتی ہیں جس سے انسان حسد کرتا ہے، اس کی غیبت شروع کر دیتا ہے، بعض اوقات اسے نقصان پہنچانے کی کوشش کرتا ہے، اسے ستانے کی کوشش کرتا ہے. مثلا ہم دیکھتے ہیں کہ ابلیس نے حضرت آدم علیہ السلام سے حسد کیا، اللہ تعالیٰ کے حکم سے انکار کر دیا اور اس طرح
اللہ تعالی کی نظروں میں ملوم اور مذموم قرار پایا. پھر آدم علیہ السلام کے 2 بیٹے حابیل اور قابیل. قابیل کو حابیل سے حسد ہوا کہ اس کی قربانی کیوں قبول ہو گئی اور اس کی اپنی کیوں نہیں ہوئی، تو اس بنا پر اس نے اپنے بھائی کو قتل کر دیا. اس طرح دنیا میں سب سے پہلا جرم قتل کی صورت میں، قتل انسانی کی صورت میں وجود میں آیا. تو گویا حسد قتل کا سبب بنا. پھر اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کو ان سے حسد ہوا تو کس طرح وہ قطع رحمی کا شکار ہوئے، کس طرح انہوں نے اپنے بھائی کو نقصان دیا. اسی طرح انسان جن لوگوں سے، عام انسان بھی جن لوگوں سے حسد کرتے ہیں ان کے ساتھ کبھی اچھا سلوک نہیں کر پاتے، خونی رشتوں کی بے حرمتی ہونے لگتی ہے، دوسروں کو انسان حق سے محروم کر دیتا ہے. اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ بنی اسرائیل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان حسد ہی کی بنا پر نہ لائے، جس طرح کہ قرآن پاک میں ذکر آتا ہے. تو گویا حسد انسان کو بسا اوقات بڑے بڑے قصور اور بڑے بڑے جرائم میں پھانس دیتا ہے، جس سے بسا اوقات نکلنا بھی مشکل ہوتا ہے اور انسان کو توبہ کی توفیق بھی نہیں ہوتی، کیونکہ انسان کی ساری صلاحیتیں ماری جانے لگتی ہیں، انسان کی سوچ سمجھ مغلوب ہو کر رہ جاتی ہے. اس لیے بے حد ضروری ہے کہ انسان اس ناپاک منفی جذبے سے اپنے آپ کو نکالے، اپنی اصلاح کرے. تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ انسان اصلاح کیسے کرے، انسان اپنے آپ کو حسد سے کیسے بچائے. سب سے پہلے تو اسے یہ علم ہونا چاہیے کہ یہ چیز اس کے اپنے لیے کتنی نقصان دہ ہے، اس کی دین کے لیے، اس کی دنیا کے لیے، اس کی آخرت کے لیے. اور پھر اگر اس کو اس بات کا احساس ہو جائے گا کہ یہ چیز نقصان دہ ہے تو انشاءاللہ پھر اس نقصان سے نکلنے کے لیے شعوری کوشش بھی کرے گا. اس شعوری کوشش میں سب سے پہلے تو دعا مانگنی چاہیے. دعا انسان کوئی بھی مانگ سکتا ہے، لیکن خاص طور پر اگر یہ قرآنی دعا مانگی جائے تو انشاءاللہ فائدہ ہوگا. ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا فی الایمان ولا تجعل فی قلوبنا غلا للذین آمنوا ربنا انک رؤوف الرحیم. اے ہمارے رب، ہمیں اور ہمارے ان سب بھائیوں کو بخش دے جو ہم سے پہلے ایمان لائے، اور ہمارے دلوں میں اہل ایمان کے لیے کوئی بغض نہ رکھ. اے ہمارے رب، تو بڑا مہربان اور رحیم ہے. پھر اسی طرح یہ ہے کہ انسان جذبہ حسد کو رشک میں بدل دے، کیونکہ رشک جائز ہے. وہ کیسے؟ کہ جس شخص کی نعمت پر آپ کڑ رہے ہیں تو اس کے لیے یہ تمنا کرنے کی بجائے کہ یہ نعمت اس سے چلی جائے، اس تمنا کو چھوڑ کر آپ کیا کریں کہ یا اللہ یہ نعمت مجھے بھی عطا کر. جیسا کہ قرآن پاک کی ایک آیت میں آتا ہے وَاسْأَلُ اللَّهَ مِن فَضْلِهِ، اللہ سے اس کا فضل مانگو. یعنی اللہ تعالی کی ذات ایک پاک ہر طرح کی قدرت رکھتی ہے، ہر کام اللہ سبحانہ وتعالی کے ہاتھ اور اختیار میں ہے، اس کے خزانے وسیع ہیں. اگر وہ کسی اور کو نعمت دے سکتا تو آپ کو بھی دے سکتا ہے. اس لیے مایوس ہونے کی بجائے اور دوسرے کی نعمت چھننے کی دعا کرنے کی بجائے یا حسد میں مبتلا ہونے کی بجائے انسان اپنے لیے خیر و بھلائی اور عافیت کی دعا کرنے لگے، اور خصوصاً یہ دعا کثرت سے مانگے اللہم انی اسألک من فضلک العظیم، کہ اے اللہ میں تیرے بڑے فضل کا سوال کرتا ہوں. پھر اسی طرح اس انعام و اکرام کو یاد رکھے جو حسد ترک کرنے والوں کے لیے ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ اپنی مجلس میں صحابہ کرام کے ساتھ تشریف فرما تھے کہ ایک شخص دور سے آتا دکھائی دیا. آپ نے فرمایا کیا میں تم کو دکھاؤں وہ شخص جو اہل جنت میں سے ہے؟ تو ایک شخص مجلس میں داخل ہوئے. دوسرے روز آپ نے پھر یہی فرمایا تو وہی شخص داخل ہو رہے تھے. تیسرے روز آپ نے یہی بات فرمائی اور وہی شخص داخل ہو رہے تھے. تو صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم میں سے ایک صحابی کو اس بات کا بہت تجسس ہوا کہ ان کا عمل کیا ہے جس کی بنا پر انہیں جنت کی بشارت دی گئی ہے. تو وہ کسی طرح بہانہ کر کے ان کے ساتھ ان کے گھر میں رہے اور ان کا سارا عمل اور عبادت دیکھتے رہے. تو انہوں نے دیکھا کہ وہ اپنے فرائض پابندی سے ادا کرتے ہیں،
اور باقی معمول کی عبادت ہے، کوئی بہت ایکسٹرا آرڈنری چیز یا غیر معمولی چیز ان کے عمل میں دکھائی نہیں دی. تو انہوں نے آخر ان سے سوال کیا کہ ایسی کیا چیز ہے، وہ کون سا عمل ہے جو مجھے نظر نہیں آ رہا لیکن آپ کے اندر ہے، جس کی بنا پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کے بارے میں جنت کی بشارت دی ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ تم نے میرا عمل تو دیکھ لیا ہے، ہاں 2 چیزیں ایسی ہیں، ایک تو یہ کہ میں کسی سے کینہ نہیں رکھتا، اور دوسرے یہ کہ کسی بھلائی پر جو اللہ نے کسی دوسرے کو دے رکھی ہو، میں اس پر اس سے حسد نہیں کرتا. یعنی میں خوش ہوتا ہوں دوسرے کی نعمت دیکھ کر، کڑتا نہیں ہوں، حسد نہیں کرتا. اور شاید یہی وجہ ہے کہ جو بظاہر عمل میں نظر تو نہیں آتی کسی کو، لیکن اسی بنا پر اللہ تعالیٰ نے انہیں جنت کی بشارت دی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے. بہرحال ہم میں سے ہر شخص کو اپنا جائزہ لینے کی ضرورت ہے، اپنا محاسبہ کرنے کی ضرورت ہے، اور ان انعامات کو یاد رکھنے کی ضرورت ہے جو ایسے تمام جذبات سے خود کو پاک کرنے پر ہی حاصل ہو سکتے ہیں. کیونکہ روایات میں یہ بات بھی پتہ چلتی ہے کہ جو شخص یہ 3 کام کرے وہ قیامت کے دن عرش الہی کے سائے تلے ہوگا. ان میں سے ایک، لوگوں پر اللہ تعالیٰ کے انعامات دیکھ کر حسد نہ کرے، دوسرے اپنے ماں باپ کی نافرمانی نہ کرے، اور تیسرے کسی کی چغلی نہ کرے. تو اللہ تعالیٰ ہمیں ان لوگوں میں شامل کرے جنہیں ظاہری اعمال کے ساتھ ساتھ اپنے باطن کی اصلاح کی فرصت ہے، اس پر بھی ان کی توجہ ہے، اور اسی پر معاشرے کی خوشحالی اور باہم تعلقات کی عمدگی کا انحصار ہے. اس سلسلے میں اگر آپ کے ذہن میں کوئی سوال ہو تو آپ کر سکتے ہیں. ڈاکٹر صاحب، میرا سوال یہ ہے کہ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ ہمارے معاشرے میں ذہنی بیماریاں بہت زیادہ تیزی سے پیدا ہو رہی ہیں، اور ڈپریشن اور مینٹل اسٹریس کو اس بات کا ڈاکٹرز یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ایک بہت الارمنگ اسٹیٹ پہ بڑھ رہا ہے. تو کیا آپ یہ سمجھتی ہیں کہ یہ حسد کا ہی ایک سب رزلٹ ہے، یا حسد کے نتیجے میں پیدا ہونے والی ذہنی بیماریاں ہیں؟ جی ہاں، آپ کی بات درست ہے کہ ایک بہت بڑا سبب ذہنی بیماریوں کا حسد بھی ہے، کیونکہ حسد ان خرابیوں میں سے ہے، ان چیزوں میں سے جس سے آگے بہت سی بیماریاں پھوٹتی، بہت سی انسانی اخلاقی خرابیاں جنم لیتی ہیں. حاسد بنیادی طور پر اللہ کی تقسیم پہ راضی نہیں ہوتا، ایک غیر مطمئن زندگی بسر کرتا ہے. اس کی نظر اس پہ نہیں ہوتی کہ اس کے پاس کیا ہے، اس کی نظر اس بات پہ ہوتی کہ دوسروں کے پاس کیا ہے. وہ اپنے کو ملنے والے انعامات کا شکر ادا نہیں کرتا، اس کے برعکس دوسروں کو ملنے والی نعمتوں پر جلتا کڑتا ہے. جب ایک انسان دوسرے کو ملنے والی چیز کو قبول نہ کر پائے، پھر حالات سے سمجھوتا نہ کر پائے اور اسی غم میں گھلتا رہے، تو نتیجتاً اس سے کئی ایک چیزیں سامنے آئیں گی جو الٹیمیٹلی کیوٹ ڈپریشن کی شکل میں بھی تبدیل ہو سکتی ہیں. حاسد کے حسد اور اس کے شر سے بچنے کے لیے کیا کیا جائے؟ بات یہ ہے کہ جب کوئی شخص حسد میں مبتلا ہوتا ہے تو پھر چین سے نہیں بیٹھتا. اس کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ جس سے وہ حسد کر رہا ہے اس کو کسی نہ کسی طرح نقصان پہنچائے، تاکہ وہ اللہ کی طرف سے ملنے والی نعمت سے فائدہ نہ اٹھا سکے. اب جس سے حسد کیا جا رہا ہوتا ہے بعض اوقات اس کا کوئی اس میں قصور نہیں ہوتا، لیکن وہ حاسد کی طرف سے پہنچنے والی تکلیف پر پریشان ہوتا ہے. بعض اوقات وہ تکلیف زبانی ہو سکتی ہے، بعض اوقات کوئی عملی اقدام ہو سکتا ہے. تو ایسی صورت میں ہمارے دین نے ہمیں ایسے طریقے بھی بتائے ہیں جن پر عمل کر کے ہم حاسد کے شر سے بچ سکتے ہیں. ان میں ایک طریقہ تو معوذتین کا پڑھنا ہے. قل اعوذ برب الفلق پوری اور قل اعوذ برب الناس پوری صبح اور شام 3 بار پڑھنے کا حکم ہے. اگر کوئی شخص یہ صورتیں پڑھتا ہے تو انشاءاللہ وہ بہت سی چیزوں کے شر سے، جس میں من شر حاسد اذا حسد، حاسد کے شر سے جب وہ حسد کرے، اس سے بھی انشاءاللہ محفوظ رہے گا. اسی طرح ایک روایت میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت جب ناساز ہوتی تو جبریل علیہ السلام آپ پر دم کرتے. اس کے الفاظ بھی کچھ یوں ہیں: بسم اللہ ارقیک من کل داء یؤذیک
ومن شر کل حاسد وعین اللہ یشفیک. ترجمہ اس کا، اللہ کے نام سے دم کرتا ہوں ہر اس بیماری سے جو آپ کو پہنچی ہے، اور ہر حاسد کی برائی اور بری نظر سے اللہ تعالیٰ آپ کو شفا دے. تو یہ دعا بھی پڑھی جا سکتی ہے. لیکن ایک بات یہاں یاد رہے کہ جواباً کوئی اقدام نہیں کرنا چاہیے. اگر آپ سے کوئی حسد کر کے آپ کو نقصان دے رہا ہے تو اس موقع پر انسان کو صبر سے کام لینا چاہیے اور حسن اخلاق سے معاملے کو رفع دفع کرنا چاہیے. قرآن پاک میں بھی اس کے بارے میں آتا ہے، وَدَّ كَثِيرٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَوْ يَرُدُّونَكُم مِّن بَعْدِ إِيمَانِكُمْ كُفَّارًا حَسَدًا مِّنْ عِندِ أَنفُسِهِم مِّن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمُ الْحَقُّ فَاعْفُوا وَاصْفَحُوا حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ. اہل کتاب میں سے اکثر لوگ یہ چاہتے ہیں کہ کسی طرح تمہیں ایمان سے پھیر کر پھر کفر کی طرف پلٹا لے جائیں، اگرچہ حق ان پہ ظاہر ہو چکا ہے، مگر اپنے نفس کے حسد کی بنا پر ان کی خواہش تمہارے لیے ہے. اس کے جواب میں تم عفو و درگزر سے کام لو یہاں تک کہ اللہ خود ہی اپنا فیصلہ نافذ کر دے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.